السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان کے شہر جہلم سے محمد حبیب اللہ صاحب پوچھتے ہیں کہ جنازہ قبرستان کی طرف لے جانے اور اس کے ساتھ چلنے کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ جی محمد حبیب اللہ صاحب، جنازہ اٹھانا یہ عبادت ہے اور گناہ کبیرہ کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ الدر المختار میں ایک حدیث مبارکہ ہے، من حمل جنازتاً 40 خطوتاً کفرت عنہ 40 کبیرہ، کہ جو 40 قدم جنازہ اٹھائے اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جنازہ اٹھانا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ آپ نے حضرت سعد بن معاذ کے جنازہ کو کندھا دیا تھا، آپ نے اٹھایا تھا۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ 4 بندے جنازہ کو اٹھائیں اور ہر ایک جو ہے وہ 40 قدم اٹھائے، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے میت کے سرہانے اس طرف سے آغاز کریں، سرہانے کی طرف دایاں پایا جو ہے اسے پہلے اٹھائیں 10 قدم، پھر پائنتی والا پایا جو ہے دایاں اسے 10 قدم اٹھائیں، پھر بائیں طرف سرہانے والا پایا اسے 10 قدم اٹھائیں، اور پھر بائیں طرف کا پائنتی والا پایا اسے 10 قدم اٹھائیں۔ تو اس طرح یہ 40 قدم پورے ہو جائیں گے۔ اگر کوئی مجبوری ہو، راستہ تنگ ہے یا اور کوئی ریزن ہے تو 2 بندے بھی جنازہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن بغیر کسی مجبوری کے اٹھانا یہ مکروہ ہے۔ جنازہ کو اعتدال کے ساتھ لے کے چلیں، بہت جلدی نہ کریں۔ اس کے ساتھ جو لوگ چل رہے ہوں جنازہ کے ساتھ وہ جنازہ سے پیچھے چلیں، جنازہ کے آگے نہ چلیں۔ عورتوں کا جنازہ کے ساتھ جانا یہ مکروہ ہے، ممنوع ہے، اور اگر وہ نوحہ وغیرہ کریں تو پھر تو انہیں سختی کے ساتھ روکنا چاہیے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ جنازہ کے ساتھ چلتے ہوئے کیا کریں، کیسے چلیں؟ تو جنازہ کے پیچھے چلنا چاہیے، جنازہ کے دائیں بائیں چلنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ پہلے علماء یہ تلقین کرتے تھے اور لوگوں کا معمول یہ تھا کہ وہ جنازہ کے ساتھ خاموش چلتے تھے، سکوت اختیار کرتے تھے، لیکن اب علماء اس بات کی تلقین کر رہے ہیں اور معمول بھی اکثر یہ بنتا جا رہا ہے کہ جنازہ کے ساتھ بلند آواز سے ذکر اذکار کیے جائیں، اللہ اور اس کے محبوب کو یاد کیا جائے۔ اور یہ جو تبدیلی آئی ہے کہ پہلے سکوت تھا، اب بلند آواز سے ذکر اذکار، اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے لوگوں کے اندر بہت زیادہ خوف خدا تھا، ہر وقت یاد الہی میں ڈوبے رہتے تھے، موت اس کا تصور ہر وقت دل میں جمع رہتا تھا، اور جب جنازہ ہو جاتا تھا، لوگ جنازہ کو اٹھاتے تھے تو اس وقت تو ان کے دلوں پر ایسی رقت طاری ہوتی تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کسی اور کا نہیں، ہمارا جنازہ اٹھایا جا رہا ہے، ہمیں لوگ قبر میں رکھنے جا رہے ہیں۔ تو اس طرح ان کے دلوں میں
یاد آخرت اور یاد الہی جمع ہوتی تھی، تو علماء نے کہا کہ اگر وہاں کوئی بلند آواز سے بولتا ہے تو ان کی یہ جو رکت ہے ان پر طاری ہے اور موت کا تصور طاری ہے، تو اس میں خلل واقع ہوگا، ان کی توجہ ادھر سے بٹے گی، ان کے سر جھکے ہوئے ہوتے تھے، تو اب کوئی بلند آواز سے بولے گا تو وہ دیکھیں گے کون ہے، کیا کہا، تو یوں یاد الہی اور تصور موت جو ہے اس میں رکاوٹ پیدا ہوگی۔ لیکن اب یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں وہ خوف خدا نہیں رہا، یاد الہی سے غافل رہتے ہیں، موت کا تصور ہمارے دلوں میں حاضر نہیں ہوتا، بلکہ جنازے کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، دنیا داری کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں، بالکل فکر نہیں ہے کہ کل ہماری بھی میت اٹھائی جائے گی، ہمیں بھی منو مٹی کے نیچے دفن کیا جائے گا۔ تو اس لیے علماء نے کہا کہ اب یہ جو میت کے ساتھ جنازہ کے ساتھ جاتے ہوئے بھی ہم پر مادیت کا غلبہ رہتا ہے، دنیاوی باتیں اور غفلت طاری رہتی ہے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے بلند آواز سے ذکر اذکار کیے جائیں، تاکہ ان لوگوں کو تلقین ہو کہ لوگوں اب تو خدا کو یاد کر لو، یہ دیکھو تمہارا ساتھی اس کی میت اٹھائی جا رہی ہے اور کل تم نے بھی اس سفر پر جانا ہے۔ تو یہ مقصد ہے، جس لیے علماء کہتے ہیں کہ اب میت کے ساتھ ذکر اذکار کرنا یہ مستحسن طریقہ ہے۔ تو جنازہ کے ساتھ ہنسنا نہیں چاہیے، دنیا داری کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اور جب قبرستان میں پہنچ جائیں تو جب تک جنازہ رکھا نہ جائے اس وقت تک نہ بیٹھیں۔ تو یہ شرعی طریقہ ہے میت کو لے جانے کا اور اس کے ساتھ چلنے کا۔ اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی معاف فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم۔